گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اس وقت یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے بھی بدتر حالت میں ہے، اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے۔ یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے۔ جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے۔ 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد کم از کم 1 کروڑ کے قریب آبادی کو بڑھوایا گیا۔ اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی، لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نا اتفاقیوں، ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہم یہ نہیں گنوا سکیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس شہر، اس صوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلیں یہ لوگ اسی میں لگے رہیں اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے، اس شہر کی آبادی بھی کم رہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، اس صوبے کی، اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے۔ آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب، UAE، چائنا اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور ایگریمنٹس اور MOU سائن ہو رہے ہیں، آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً $25 بلین اور اس کا کم از کم 30% پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا، اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسٹمنٹ رکے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، یہاں کے حالات خراب ہیں، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ کی جائے۔ تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل درست۔ اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، اور کہیں بھی نہ اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مثبت اختلافات ہر ایک سیاسی جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے، لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن، خوشحالی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی فرق اور خلل آئے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات چیت کریں گے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، مجھے یہاں ٹاؤن ناظم عاطف بھائی موجود ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے گا گراؤنڈ، اسے آپ کرکٹ گراؤنڈ بنائیں، اسے آپ پارک بنائیں، دونوں صورتوں میں نے ان کو یقین دلایا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائنینشل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو وہ افتتاح کے لیے مجھے بلائیں گے، تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا، سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا ہر فرد اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کرے، اور اس ترقی کی راہ میں کوئی بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی ہو، اسے ہم کچل کر رکھ دیں گے، آپس کے اتفاق سے، ہم آہنگی سے، اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی، شہر کی، صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں۔ ذاتی اختلافات، عناد، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائڈ والی باتیں۔ ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی۔ ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں، اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے۔ آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا۔ میں ان کے گھر گیا تھا، میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فالو اپ کروں گا، اور 15 دن کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایڈیشنل پولیس چیف کو، اور کل الحمدللہ وہ 1 ڈاکو یا 2 پکڑے گئے ہیں، 1 مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ایک عالم دین شیخ ضیاء الرحمان صاحب کا دن دہاڑے انہیں شہید کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کل میری کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے مختلف اداروں کے موجود کراچی میں سربراہان سے، پولیس چیف سے۔ انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں ان کے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہوگا، ہونا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے سب کی، اور اس پر ہم متفق ہیں۔ اسی طرح آج کراچی میں ہمارے پاس کامرس منسٹر، انڈسٹری منسٹر اعجاز گوہر صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری فائنینس منسٹر صاحبہ آ رہی ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے۔ تمام صنعت کاروں کو، اسٹیک ہولڈروں کو میں نے گورنر ہاؤس بلایا ہے تاکہ ان کے سامنے بٹھا کر ان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کیا جائے اور حل کیے جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے انرجی منسٹر کو بلایا تھا، آج انفارمیشن منسٹر بھی میرے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، جس میں میں نے اپنے تمام ہی جو صحافی بھائی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ تو گورنر ہاؤس آپ سبھی کے لیے، جیسا کہ پتہ ہے عوام کے لیے کھلا ہے، وہاں اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ میں جماعت اسلامی کے بھائیوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے، آپ وہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے دروازے، کھڑکیاں سب کھلے ہیں گورنر ہاؤس کے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر تمام ہی لوگوں کے لیے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پریشانی کراچی میں گورنر عمران خان ٹیسوری اس وقت جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔